السلام علیکم، ویلکم ٹو گل نالج ہب۔ ہم گرامر کے ٹاپکس ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن جو حالیہ دعا کا واقعہ ہوا، دعا زہرا کا، اور اس کو دیکھ کے مجھے لگا کہ نہیں، یہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ میرے جو زیادہ تر ویورز ہیں یا جو بھی ہماری سوسائٹی دیکھتی ہے تو اس کو مثلاً سوچے گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ دعا زہرا جو ہے وہ ہماری کا جو واقعہ ہے وہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے۔ جب بھی کسی کی بچی 14، 15، 17 سال کی بچی جو ہے وہ اچانک سے لاپتہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے والدین پہ کیا گزرتی ہے، کیا بیتتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے پھر لوگوں کے سوالات، اور اس اوپر سے یہ سوشل میڈیا نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی کہ فلاں دعا زہرا کے ماموں ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں۔ مجھے مکمل واقعے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہم لوگ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، سوسائٹی ہماری کس طرف موو کر رہی ہے۔ تو پیرنٹس کی ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہم یہ دعا زہرا کے واقعہ نے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ کیا ہم ایز اے پیرنٹس، والدین اپنی فرائض اچھے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اور بچوں کے درمیان میں گیپ آ گیا ہے کہ وہ ہم سے کچھ ڈسکس کرنے کی بجائے خود سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں ایسی ولگیرٹی اور ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا ایکسپوجر کیا ہو گیا ہے۔ اگر میں اپنے ذاتی طور پہ دیکھوں تو بچوں کے اسٹیٹس دیکھنے، اسٹوڈنٹس کے اسٹیٹس جب دیکھے جاتے ہیں تو ٹک ٹاکس اور عجیب و غریب جو سانگز ہوتے ہیں ان پہ بنا کے، اور وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے۔ اور اگر ہم ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، تو ڈراماز میں بھی ایک ہی اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن دکھائی جاتی ہے۔ تو میں یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ کیونکہ پیرنٹس بھی یہ دیکھتے ہیں چینل، اسٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہیں، اور بہت ساری اور سوسائٹی کے ممبران بھی دیکھیں گے، تو ہم یہ سوچیں گے چلیں سوشل میڈیا ایک طرف رہ گیا، سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ایک طرف رہ گیا، تو کیا ہمارے ایسا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کیا گیپ آ گیا ہے کہ ہم بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے رہے، کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے، کہ ہمارے اور بچوں کے درمیان یہ جو گیپ اور یہ جو دوری ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ جو سانحہ آتے جا رہے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم بظاہر صبح سے شام تک تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو ہے ضروریات زندگی اچھے سے میسر ہو جائے، ان کا لائف سٹائل اچھا ہو، ان کو ہر چیز اچھے سے مہیا ہو۔ کیا ہم کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ بچوں کو روپے پیسے سے زیادہ ہمارا ٹائم چاہیے، روپے پیسے سے زیادہ ان کو یہ چاہیے کہ ہم ان کو سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے افکار کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ اگر ہم یہ گیپ دے رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ٹک ٹاکس اتنے عجیب و غریب سانگس پر بنے ہوئے اسٹیٹس بچوں کے نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ اقبال کے شاہین ہے۔ اقبال کے شاہین ایک طرف، ہم سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمارے بچے اور ہم۔ بچیاں ویسے بھی بڑی نازک ہوتی ہیں، بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان جو بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے پرورش میں، جس کی وجہ سے بچیوں کو زیادہ تر محرومی کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور وہ محرومی کہیں نہ کہیں جب وہ کسی ایسے شخص کی امیدیں دلاتا ہے، کوئی خواہشات پوری کرنے کی، اور اس سنہرے خواب دکھاتا ہے، تو بچیاں جو ہے بڑی جلدی جو ہیں وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ تو بچیاں جب ٹریپ ہو جاتی ہیں تو پھر بہت ڈیزاسٹرس تباہ کن اثرات نظر آتے ہیں ہمیں معاشرے میں، کیونکہ ایک دفعہ ایک بچی کا گھر سے اٹھا ہوا قدم ساری زندگی بھی اس کو جو ہے وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے سکتا جو کہ وہ اس کا حق ہے، اور جب وہ بچی آگے جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ساری زندگی سٹگما لگ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو سننا چاہیے۔ اگر ہمارے بچے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کھیلنا ہے تو کھیلیں ان کے ساتھ،
اگر بچے کہہ رہے ہیں نا ہم نے یہ چیز انجوائے کرنی ہے، یہ چیز کے ساتھ ہمیں مما اور بابا ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، تاکہ وہ جو ہے اگر کوئی انہیں اچھی چیز لگتی ہے، انہیں بری باتیں کچھ لگتی ہیں معاشرے کی، سوسائٹی کی، جب وہ باہر موو کرتے ہیں، جب وہ گھر آئیں تو وہ ریلیکس ہو کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے آپ سے ہر بات ڈسکس کر سکیں۔ یہ والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ذمہ دار کون ہے دعا زہرا کے اس پورے واقعہ کا؟ ہم والدین ہیں۔ ہم جان نچھاور کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ جان نچھاور کرتے ہیں، 2 3 جابس کرتے ہیں اور پھر ان کو ساری ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں نہ کہیں ہم غلطی پر ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بچے ہمارا اثاثہ ہیں ہمارا، اور ساری زندگی کی تگ و دو انہی کے لیے، ساری محنتیں، ساری کاوشیں انہی کے لیے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ دعا تو ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ دعا یہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں، اور جب ان کو پراپر اٹینشن، پراپر توجہ گھر سے نہیں ملے گی اور تھوڑی سی بھی باہر سے ملے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو بچے اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہماری سوسائٹی تنزل کا شکار ہو جائے گی، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرن ہو رہے ہیں، تو یقین جانیے جب سورج بھی مغرب کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ مشرق میں رہتا ہے تو وہ عروج پہ رہتا ہے، ساری دنیا کو جگمگاتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مغرب کی طرف جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی ویلیوز، ہم نے اپنی اقدار جو ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں؟ ہماری ویلیوز یہ نہیں ہیں، ہماری ویلیوز ٹک ٹاک والی نہیں ہیں، ہماری ویلیوز یہ نہیں ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ سر عام جو ہیں وہ اس طرح باہر نکلیں۔ کچھ بچے پیرنٹس جو ہیں وہ ہم ہی ذمہ دار ہیں، اور ہمیں سوچنا ہوگا اب کہ ہم اپنی نسل نو کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی نسل نو کو اچھی راہ دے رہے ہیں، اچھی منزل دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور میرے اس ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ بار بار اس بچی کا نام لینا بھی نہیں صحیح، تو بس اس پیرنٹس کو یہ بات باور کروانی تھی، ان کو یہ یقین دلانا تھا، ان کو یہ احساس کروانا تھا کہ ذمہ داری ہماری ہے، بچے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ اگر آپ بچوں میں ویلیوز جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، اقدار جو ہے ہماری ختم ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہوگا، ہم نے اپنے بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوگا، تاکہ انہیں جو ہے وہ باہر کی جو غلط جو ہیں وہ اٹریکشن کبھی بھی وہ قبول نہ کرے، اور چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہم سے پہلے ڈسکس کریں، ہم سے مشورہ کریں، ہم ان کو مشورہ کرنے کی عادت ڈالیں، ہم ان سے رائے لینے کی عادت ڈالیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ اقدار کی ویلیوز کا گہوارہ بن جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ تباہی و بربادی سے بچ جائے گی۔ دعا جیسے کتنے ہی واقعات روز رونما ہوتے ہیں، تو یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے آپ میں جو ہے وہ دوبارہ سے غور و فکر کرنا ہوگا، اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہماری غلطی کہاں پہ ہے۔ غلطی ہماری یہی ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، غلطی ہماری یہی ہے کہ ہم بچوں کو سنتے نہیں ہیں، بچوں کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن بچوں کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سنے، اور جب کوئی باہر سے غلط انسان سننے کے لیے آتا ہے تو اس کے جو ہے وہ نتائج بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اس بات کو محسوس کیجئے، اور اس واقعے کو ہائپ کریٹ کرنے کی بجائے اس واقعے کے جو مثبت اثرات ہیں، یا اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملنا چاہیے، پیرنٹس، سوسائٹی، ہم نے کیا رول ادا کرنا ہے، ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اب کیا ہوا اس کے ساتھ، وہ واپس آ گئی، اب پیرنٹس کا کیا حال ہے۔ یہ خدا را یہ چیزیں نہ کریں۔
सिर्फ हम लोग देखें कि इस वाक़े के बाद हम लोग ऐसे कौन से इक़दामात उठाएं, हम कौन से जो हैं मुआशरे में क्या करें कि जिसकी वजह से इनकी रोकथाम हो सके, और हम पेरेंट्स जो हैं वही बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमें जान से ज़्यादा अज़ीज़ होते हैं। जब कोई चीज़ जान से ज़्यादा अज़ीज़ होती है तो फिर उसको टाइम देना बनता है। इसी सोच और इसी फ़िक्र के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगी कि ये हेल्दी डिबेट होनी चाहिए इस पे, जिसमें हमारे फ़राइज़ बयान होने चाहिए। आप भी कमेंट करके जो हैं वो अपनी डिबेट का आगाज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज के जो पेरेंट्स हैं वो सारा कुछ दे रहे हैं, रुपया, पैसा, सहूलतें, सारा फैसिलिटीज़, हर चीज़, लेकिन नहीं है तो बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, थोड़ा बहुत करके कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों को टाइम ना दिया जाए तो इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच।